قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا سلسلہ ہے احکام قرآن، وہ آیات مبارکہ جو احکام پر مشتمل ہیں۔ ان آیات کو ہم سلسلہ وار اور ترتیب کے ساتھ منتخب کرتے ہیں۔ آج جس آیت مبارکہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، آئیے سب سے پہلے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو اس میں سے اور تمہیں ملے تو نہ لوگے جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ سراہا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں کن امور اور کن نکات پر گفتگو ہوگی، آئیے پہلے ان نکات کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 کے تحت زیر بحث لائے جانے والے اہم نکات۔ آیت مبارکہ میں نفلی صدقات مراد ہیں یا زکوٰۃ؟ کمائی میں زکوٰۃ نکالنے کا معیار کیا ہے؟ ہر کمائی طیب اور پاک نہیں ہوتی۔ زمین سے حاصل شدہ کن کن اموال پر زکوٰۃ ہوگی؟ اللہ کی راہ میں عمدہ مال نکالنے کا حکم۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر شروع فرمایا۔ خطاب مسلمانوں سے ہے، احکام بیان ہو رہے ہیں، اور حکم یہ بیان فرمایا کہ انفقو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب نفاق جو ہے اس کی بہت ساری اقسام ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے بعض اوقات واجب ہوتا ہے اور بعض اوقات واجب نہیں ہوتا، اس کی ترغیب ضرور ہوتی ہے، جیسا کہ خیرات کرنا، نفلی صدقات نکالنا، غربا پر جو ہے کھانے تقسیم کرنا، ان کی خبرگیری کرنا، یہ وہ اعمال ہیں جس کا تعلق نفلی کاموں سے ہے۔ لیکن خاص جو واجبات ہیں، جو ضروری امور ہیں، ان میں زکوٰۃ شامل ہے، اس کے اندر صدقہ فطر شامل ہے، اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو انفقو کا مصداق یا مراد کیا ہے؟ تو مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی مراد پر گفتگو کی، اور یہ فرمایا کہ یا تو اس کا جو مراد ہے وہ عام ہے کہ ہر قسم کے صدقات یہاں پر مراد ہیں، یا پھر خاص یہاں پر زکوٰۃ مراد ہے، کیونکہ انفقو کے جو متعلقات بیان ہوئے ہیں وہ دو بیان ہوئے ہیں۔ پہلا یہ بیان ہوا کہ من طیبات ما کسبتم، جو کچھ تم کماتے ہو پاکیزہ کمائی اس میں سے نکالو، اور دوسرا متعلق یہ بیان ہوا ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو کچھ زمین اگاتی ہے اس میں سے نکالو۔ تو زمین سے جو نکالا جاتا ہے اس میں سے بھی دو قسمیں ہو سکتی ہیں ویسے تو، کہ
ایک وہ ہے جو بطور عشر نکالا جائے اور عشر نکال کے پھر بھی غربا میں تقسیم کیا جائے، تب بھی اس کی ترغیب موجود ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے تحت صدقہ واجبہ مراد لیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ جو کچھ تم کماتے ہو، تمہاری آمدنی ہوتی ہے پاکیزہ آمدنی، اس پاکیزہ آمدنی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے ایک حکم بیان کیا، اگلے نقطے کی طرف چل رہے ہیں۔ قرآن پاک نے ایک حکم بیان کیا، اس حکم کی جو تفصیل ہے وہ بیان نہیں ہوئی، اس کی تفصیل احادیث طیبہ میں بیان ہوئی۔ کمائی میں زکوٰۃ نکالنے کا معیار کیا ہوگا؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا ان نخرج الصدقہ من الذی یعد للبیع، کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ہمیں زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ان اشیاء کے بارے میں کہ جو تجارت کے لیے مختص ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کتنی کرنی ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ قابل زکوٰۃ اموال کیا ہیں۔ قابل زکوٰۃ جو اموال ہیں وہ تین ہیں: سونا چاندی اور مال تجارت۔ جو کرنسی ہے یہ بھی سونا چاندی کے تابع ہے۔ تو جو قابل زکوٰۃ اموال ہیں وہ تین ہیں: سونا چاندی اور جو تجارت کے لیے چیزیں ہوں، تجارت کے لیے جو مختص ہوں، خریدتے وقت جن پر یہ نیت کی گئی ہو کہ تجارت ان کو بیچا جائے گا، جانور بھی ہیں لیکن ان کا معاملہ جدا ہے۔ تو یہ تین چیزیں وہ ہیں جو قابل زکوٰۃ اموال شمار ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا ما کسبتم، جو کچھ تم کماتے ہو، یعنی انسان جب آمدنی حاصل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تدبیر عطا فرماتا ہے، اسے عقل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کو اس کے لیے آسان فرمایا ہے، اور ان اسباب کو اختیار کر کے جب بندہ کماتا ہے، وہ سونا ہو، چاندی ہو، کرنسی ہو، مال تجارت ہو، ہر مال تجارت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کسی کے دکان میں جو ہے ہر مہینے لاکھوں کا مال آتا ہے اور لاکھوں کا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ ہر مال پر وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ تو اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ قابل زکوٰۃ اموال کیا ہیں یہ ایک جداگانہ بحث ہے، اور زکوٰۃ کتنی ادا ہوگی یہ جداگانہ بحث ہے۔ تو مال تجارت قابل زکوٰۃ اموال ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں جی ہماری جو سیلری ہمیں ملتی ہے کیا اس پر بھی 2.5% زکوٰۃ لی جائے گی؟ تو بات یہ ہے کہ اب اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سیلری جو حاصل ہو رہی ہے یہ بھی آمدنی ہے نا، قابل زکوٰۃ مال تو ہے، لیکن زکوٰۃ اس پر کتنی ہوگی یہ ایک جداگانہ سوال ہے۔ بے جداگانہ سوال کیوں ہے؟ اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ جب قابل زکوٰۃ اموال موجود ہوں گے تو اور پھر شرائط پائے جائیں گی، تو ایک شرط یہ ہے کہ سال کا وہ دن جس دن زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس دن یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کیا ہے۔ پورے سال جو آیا جو گیا اس کا کوئی حساب نہیں۔ کسی کی جو ہے وہ کریانے کی دکان ہے یا بہت بڑا سپر اسٹور ہے اور روزانہ لاکھوں کا مال آتا ہے، لاکھوں کا جاتا ہے، ہر مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی کی لاکھوں لاکھ سیلری ہے، ہر مہینے زکوٰۃ نکالے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سال کا وہ ایک دن، اس دن دیکھا جائے گا کہ حاجت اصلیہ سے زائد قابل زکوٰۃ اموال میں سے اس کے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں، پھر ان چیزوں پر زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ تو دین میں آسانی ہے، دین میں تخفیف ہے، مشکل نہیں ہے۔ اگر یہ حکم دیا جاتا کہ جناب جو بھی تمہیں حاصل ہو آمدنی، ہر آمدنی کا 2.5% نکالا جائے، جس طرح ٹیکس لگتا ہے، جن لوگوں کے سیلریز پر ٹیکس ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ سیلری جیسی آئے گی تو ٹیکس کٹ کر آئے گی۔ زکوٰۃ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، سال کے ایک دن کا اعتبار ہے، وہ دن جس دن زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے کے لیے فتاویٰ اہل سنت کا مطالعہ کیجیے۔ احکام زکوٰۃ کے نام سے
400 فتاوی زکوٰۃ کے حوالے سے موجود ہیں اس میں، تو اس کے اندر زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں وہ سیکھنے کو ملیں گے۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید فقان حمید نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو ان مالوں میں سے جو پاکیزہ کمائی سے حاصل کیے ہیں، تم نے پاکیزہ طریقے سے حاصل کیے ہیں۔ تو پتہ ہی چلا کہ آمدنی، ہر آمدنی پاک نہیں ہوتی، کچھ آمدنی وہ ہے جو پاک ہوتی ہے اور کچھ وہ ہے جو حرام آمدنی کہلاتی ہے یا خبیث آمدنی کہلاتی ہے۔ اس مبارکہ کے اندر حلال مال کے جو ہے وہ حاصل کرنے کی ترغیب بیان کی گئی۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا وَلَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا حَرَامًا، کہ بندہ حرام ذریعے سے مال حاصل کرتا ہے، فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلْ مِنْهُ، اور توقع یہ کرتا ہے کہ وہ صدقہ کرے اور وہ قبول ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا گیا وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكْ فِيهِ، ایسا مال خرچ نہیں کیا جائے گا اللہ کی راہ میں اور نہ ہی اس سے مال کے اندر برکت پیدا ہوگی۔ وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِ إِلَّا كَانَ زَادُهُ إِلَى النَّارِ، اور جب یہ بندہ حرام مال کو اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے تو یہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ فرمایا گیا ان اللہ لا یمحو السیئۃ بالسیئۃ، اللہ تبارک و تعالی برائی کو برائی سے نہیں بدلتا، ولیکن یمحو السیئۃ بالحسن، اچھی چیزوں سے برائی کو بدلتا ہے۔ یعنی جب لوگ نیک اعمال کرتے ہیں تو ان کی جو خطائیں ہیں وہ درگزر ہوتی ہیں ان کی وجہ سے، یہ نہیں ہے کہ گناہ کر کے اللہ کا راستہ ملے معاذ اللہ۔ فرمایا ان الخبیث لا یمحو الخبیث، جو خبیث چیز ہے وہ خبیث چیز کو دور نہیں کر سکتی۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند میں اس روایت کو نقل فرمایا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ قرآن مجید فقان حمید میں فرمایا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو پاکیزہ مال ہیں اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور عربی زبان میں خوشبو کو طیب کہتے ہیں۔ طیب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مہکتی ہے، یہ خوشبو اس کے اندر ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اٹریکشن ہوتی ہے، اس کے اندر ایک عمدگی ہوتی ہے۔ تو طیب، خوشبو کو عربی میں طیب کہا جاتا ہے، اور مدینہ منورہ کا بھی لقب ہے مدینہ طیبہ، طیبہ بھی طیبہ بھی دونوں القاب ہیں، یعنی پاکیزہ چیز کو طیب یا طیبات کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ قید بیان فرما دی کہ جو پاکیزہ مال حاصل کرتے ہو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اگر یہاں زکوٰۃ مراد ہے تو پھر جو زکوٰۃ کے احکام ہیں ان احکام کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اگر یہاں زکوٰۃ مراد نہیں ہے بلکہ نفلی صدقات مراد ہیں تو نفلی صدقہ بھی مال حرام سے نہیں دیا جا سکتا، نفلی صدقہ بھی پاکیزہ مال سے دیا جائے گا۔ اور بزرگوں کی یہ عادت رہی ہے کہ ہر قسم کا مال، یعنی وہ بات بیان ہو رہی تھی نا کہ جس طرح ٹیکس کٹتا ہے سیلری پر اور بہت ساری آمدنی پر، ہر مال پر کٹتا ہے، لیکن زکوٰۃ اس طرح نہیں ہے۔ لیکن نفلی جو صدقات ہیں ان کی تو ترغیب موجود ہے۔ ذہ نصیب کسی کو تنخواہ حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنا 1% جو ہے وہ فقراء پر خرچ کر دے، مساکین پر خرچ کر دے۔ تو ہر مال پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو بندے کو مختلف ذرائع سے حاصل ہوتا ہے، اگر اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے اندر برکت پیدا کی جاتی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کا حصہ مقرر فرما دیتا ہے۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ من طیبات ما کسبتم، جو تم کماتے ہو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ دوسرا فرمایا گیا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین سے ہم نکالتے ہیں تمہارے لیے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب یہاں بھی دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں کہ زمین سے جو بھی حاصل ہوتا ہے اس میں سے نفلی صدقات کیے جائیں۔ نفلی صدقہ کرنا یا نہ کرنا ایک اختیاری عمل ہوتا ہے، لیکن بہت سارے ہمارے کسان یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ زمین جو کچھ اگاتی ہے،
خواہ وہ زراعت کے تعلق سے ہو، گندم اگائے یا کپاس اگائے یا مرچی اگائے یا زمین کے اندر وہ گھاس جو بیچنے کے لیے اگایا جاتا ہے، یعنی ایک وہ گھاس ہوتا ہے جو خود بخود اگاتا ہے، اس پر عشر نہیں ہے، یعنی جو باقاعدہ بیج ڈال کر اگایا جاتا ہے وہ گھاس اگایا جائے، یا پھر پھل ہوں، مختلف اقسام کے پھل ہوں، زمین میں سے جو کچھ نکلے گا اس کے اندر زکوٰۃ ہوتی ہے، اس زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور جس دن کھیتی کاٹنے لگو تو زمین کا حق ادا کرو۔ بخاری شریف میں ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس زمین کو آسمان یا چشموں نے سیراب کیا ہو، یعنی عشری ہو، یعنی نہر کے پانی سے اسے سیراب کرتے ہوں تو اس میں عشر ہے، یعنی 10واں حصہ صدقہ واجبہ کے طور پر مستحقین زکوٰۃ کو دیا جائے گا۔ اور جس زمین کے سیراب کرنے کے لیے جانور پر پانی لاد کر لاتے ہوں اس میں نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ جو ہے وہ ایسی زمین کی جو آمدنی ہے وہ مستحقین زکوٰۃ پر خرچ کی جائے گی۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا، نبی اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہر اس شے میں جسے زمین نے نکالا عشر یا نصف عشر ہے۔ تو ہمارے بہت سارے کسان ایسے ہیں کہ یہ جو صدقہ واجبہ ہے، جو ان پر واجب ہے، اس کی ادائیگی نہیں کرتے۔ تھوڑا بہت جو ہے وہ رکھتے ہیں کہ گاؤں کے عام طور پر امام ہوتے ہیں، ان کو دانے ڈلوا دیں گے اور مختلف لوگوں کو بٹوا دیں گے۔ اچھا، بعض لوگوں کے ہاں انتظار ہو رہا ہوتا ہے کہ جناب فصل آنی ہے تو فلاں 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 رشتہ داروں کو بھجوانی ہے۔ کچھ فصلیں ہوتی ہیں ایسی، جیسے جو پھل فروٹ ہوتے ہیں، یہ خاص طور پر دوستوں کو، عزیزوں کو، تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھجوائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور کچھ ایسی فصلیں ہوتی ہیں جس کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جان پہچان، دوستی، رشتہ دار، ان کو تو بھجوائے جاتے ہیں، لیکن چونکہ اکثر کسانوں کو تو مسئلہ ہی معلوم نہیں ہے کہ جس طریقے سے سونے چاندی پر، مال تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کا یہ حکم ہے کہ زمین کی جو پیداوار ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اسے عشر کہتے ہیں۔ تو زمین میں جو کچھ اگایا جائے گا 10واں حصہ الگ کیا جائے گا۔ کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب 10واں حصہ جو اخراجات ہوئے ہیں، جو کھاد ڈالی، جو ہاری کسان رکھے، ان کو دینے کے بعد جو بچے اس کا 10واں حصہ نہیں، کل پیداوار کا 10واں حصہ پہلے الگ کیا جائے گا۔ جو مستحقین زکوٰۃ ہیں وہ ان کو دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو بھی اخراجات وغیرہ کے معاملات ہیں اس کے بعد حل کیے جائیں گے۔ اور ساری چیزوں پر عشر ہے، خواہ پھل ہوں، سبزیاں ہوں، اور چیزیں ہوں، زمین کی جو پیداوار کہلاتی ہے اس پر عشر ہے۔ اور اگر ایک زمین سال میں 2 پیداوار دیتی ہے تو 2 دفعہ عشر ہوگا۔ یعنی زمین کا جو معاملہ ہے وہ زکوٰۃ سے مختلف ہے۔ زکوٰۃ کے اندر ایک دن کا حساب ہوتا ہے، اس دن جو قابل زکوٰۃ اموال ہوں گے ان کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ لیکن زمین پر جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے اس کے اندر اس کی کل آمدنی کا حساب ہے، جتنی پیداوار ہوگی اس کا 10واں حصہ، یا دوسری صورت یہ کہ نہری پانی نہ ہو تو پھر 20واں حصہ جو ہے وہ مستحقین زکوٰۃ کو دیا جائے گا، یا جن پر زکوٰۃ لگتی ہے ایسے لوگوں کو دیا جائے گا۔ تو آپ اپنے رشتہ داروں کو، وہ رشتہ دار جو اغنیاء ہیں یا PR بنانے کے لیے دوستوں کو، آفیسروں کو، مختلف احباب کو دیتے ہوں گے، وہ ٹھیک ہے، ایک دنیاوی تعلق ہے، دیتے ہوں گے، لیکن اگر آپ اس کی ادائیگی نہیں کرتے جو آپ پر واجب ہے تو آخرت میں آپ کی پکڑ ہونی ہے۔ قرآن پاک نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ تمہارے لیے نکالا ہے زمین سے اس پر تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اچھا، اس آیت کے اسلوب سے ایک اور مسئلے کا جواب بھی موجود ہے کہ اگر زمین کرائے کی ہو، جس کو عام طور پر مقادے کی زمین کہتے ہیں،
کہ ज़मीन देने वाले ने किसी को किराए पर दे दी, वो सालाना किराया लेगा, तो अब ज़मीन वाले पर उसका औशर नहीं है, क्योंकि कुरान पाक ने फरमाया अखरजना लकुम, जिसकी फसल है तुम्हारे लिए निकाला, तो फसल किसकी है? किराए पर लेने वाले की है, तो उशर भी जो है वो किराए पर लेने वाला निकालेगा। ऐसा नहीं है कि ज़मीन के मालिक पर उशर हो, बल्कि जिसने किराए पर ज़मीन ली है वो इसकी जो आमदनी है उस पर उशर निकालेगा। अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। अगले हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात की ताकीद बयान की कि अल्लाह की राह में उम्दा माल निकाला जाए। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प वाक़या मिलता है किताबों के अंदर कि जब यह अहकाम नाजिल हुए कि जनाब अल्लाह की राह में ख़र्च किया जाए, तो लोग जो है वो मुख्तलिफ़ अनवा के अमवाल लेकर आते। कुछ बारगाह रिसालत में उम्दा अमवाल लेकर हाज़िर होते और जय्यद और अच्छे अमवाल लेकर हाज़िर होते, और नबी अकरम अलैहिस्सलाम फ़ुकरा पर तसद्दुक़ फरमा देते। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक साहब बिल्कुल रद्दी किस्म की खजूरों का गोशा लेकर आए और उसे मस्जिद में लाकर लटका दिया, ताकि जो असहाब सुफ़ा पर बैठे हुए फ़ुकरा हैं वो इसे तनावुल कर सकें। तो नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इसे देखा, फ़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला बिसा मा अल्लका, ये इंतहाई जो है वो ख़राब चीज़ है जो किसी ने लटकाई है। इस मौके पर यह आयत मुबारक नाजिल हुई और फरमाया गया वला तयम्ममुल खबीस, और इरादा ना करो रदी चीज़ों का। लफ्ज़ खबीस के कई माना हैं। एक माना माल हराम को माल खबीस कहते हैं, लेकिन यहाँ जो सियाक है उसके एतबार से तर्जुमा करेंगे रदी चीज़, घटिया चीज़, बिल्कुल जो है वो कम मालियत की चीज़। मिन्हु तुनफिकून, कि तुम सिर्फ उसको सदका करने के लिए रख लो। कुछ लोगों की आदत होती है कि जनाब वो फ़ुकरा वगैरह जो आते हैं ख़राब चीज़ें अलग कर लेते हैं कि ख़राब चीज़ उसको दे देंगे। अच्छा रोटियां बच गई, ठीक है ये मासी को दे देंगे। अच्छा खाना बच गया, ठीक है ये फ़ुकरा को दे देंगे। ठीक है, ये अंदाज़ गलत हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एक मुसलमान का अंदाज़ सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि वो खैरात और गुरबा की मदद सिर्फ रदी माल से करे, बचे हुए माल से करे। नहीं, उसे अच्छे माल को भी अल्लाह की राह में निकालना चाहिए। और जहाँ ज़कात देने की बात आई है तो ज़कात तो ज़ाहिर बात एक मेयार पर दी जाएगी, उशर जो है वो एक मेयार पर दिया जाएगा। तो यहाँ ये बयान किया गया कि अल्लाह की राह में जब कोई चीज़ निकालनी है तो फिर अच्छे तरीके से निकालनी है। पीछे में एक नुक्ता रह गया, वो चीज़ें जो ज़मीन निकालती है उनमें से भी अल्लाह की राह में ख़र्च करो। तो वो चीज़ें जो ज़मीन निकालती हैं उसमें से एक तो खेती बाड़ी है, यानी सब्ज़ियाँ हो गई, फल हो गए, और जो दूसरी चीज़ है वो है ज़मीन के अंदर से कोई दफीना निकल आता है, ज़मीन के अंदर से कान जो है वो निकल आती है और उसके अंदर से मादनियात निकल रहे हैं। तो वाज़े रहे कि उस दफीने और उस मादनियात जो हैं उस पर भी ज़कात के अहकाम हैं। उसका भी शरीयत मुताहरा ने पूरे उसके तरीके बयान किए हैं कि किन चीज़ों पर, जो जिसे रक्कास कहते हैं, किन चीज़ों पर ज़मीन से जो निकल किसी की ज़मीन हो जाती और उसमें से चीज़ें निकल आईं, तो कौन सी चीज़ें हैं उन पर जो है वो फिर अल्लाह के राह में इतना ख़र्च करना ज़रूरी होगा, और कौन सी चीज़ें वो हैं ख़र्च करना ज़रूरी नहीं होगा। तो बात ये चल रही थी कि यहाँ पर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद इस बात को बयान कर रहा है कि रदी चीज़ का इरादा ना करो। अल्लाह की राह में, जो अल्लाह की राह में जाता है वो उस पर अल्लाह का नाम आता है कि ये अल्लाह के लिए है। तो जब जो माल अल्लाह के लिए निकालना है तो इंतहाई उम्दा होना चाहिए, इंतहाई जय्यद होना चाहिए, इंतहाई आला होना चाहिए। यही वजह है कि जैसे हम कुर्बानियाँ करते हैं तो हदीस पाक में फरमाया गया हस्सिनु दहायाकुम फ़इन्नहा मतायाकुम, के अच्छे जानवर लो कि क़यामत के दिन ये तुम्हारी सवारियाँ होंगी। तो इसी तरीके से जब बंदा माल खर्च करता है दो चीज़ें मद्देनज़र रखे, अच्छा माल खर्च करे और अच्छे अंदाज पर खर्च करे। अगर अंदाज इसका अच्छा नहीं होगा, एहसान जतलाएगा, दिखावा करेगा, रियाकारी करेगा, तो फिर इसका अमल बातिल हो जाएगा।
دونوں چیزیں ہونی چاہیے، اچھا انداز ہو اور اچھا مال ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس موقع پر ایک بڑی ہی دلچسپ تصویر کھینچی ہے، ایک مطلب کہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی تحفہ دینے آئے اور تحفہ دینے والا انتہائی ردی قسم کا تحفہ لے آئے اور تم نہ چاہتے ہوئے بھی ذرا صرف نظر کرتے ہوئے اس سے آنکھیں نہ ملاتے ہوئے وہ تحفہ وصول کرو۔ تو یہ جو فقراء ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کی بھی عزت نفس ہے، لہٰذا انہیں عمدہ دو، جس کو پا کر یہ خوش ہوں، آنکھیں ملائیں، دعائیں دیں۔ تو قرآن پاک میں فرمایا گیا وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، اور تم تو بالکل نہیں لو گے إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ اگر کوئی ردی مال دے دیا جائے تمہیں تو تم آنکھیں بند کر لو گے۔ تو آخر میں فرمایا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بات ہو رہی تھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی، اللہ کی راہ میں مال نکالنے کی، تو فرمایا گیا یہ یاد رہے اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صدقہ نکالنے کا حکم جو دیا ہے یہ بندوں کے لیے دیا ہے، بندوں پر خرچ ہوگا اور تمہیں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ حمید، ہر حال میں وہ محمود ہے، قابل تعریف ہے، اسی کی تعریف ہونی ہے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے 267 نمبر آیت مبارکہ، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے چونکہ زمین پر اور جو دیگر کمائی ہے اس پر زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے، اور زکوٰۃ نکالنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ زکوٰۃ نکالنے سے روکتا ہے نفس۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا، مال میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 کے بعد 268 میں کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اس وسوسے کا جواب دیا گیا ہے کہ شیطان تو تمہیں یہی کہے گا کہ نہیں غریب ہو جاؤ گے، فقر کا خوف دلائے گا، غریب ہونے کا خوف دلائے گا، مال کی کمی کا خوف دلائے گا۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان تو اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے، وہ فحش بات کی تعلیم تمہیں سکھاتا ہے، تو اس پر، اس کے طریقے پر عمل کرنے والا ہمیشہ جو ہے وہ نقصان پاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے فضل کی طرف، مغفرت کی طرف بلاتا ہے، تو اللہ کے راستے پر عمل کرو۔ اب اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس خرچ کرنے کے آداب کیا ہونے چاہیے، تسلسل سے چل رہے ہیں۔ مزید 2 آیتوں کے بعد 271 نمبر آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے کیا آداب بیان فرمائے، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واللہ بما تعملون خبیر۔ اگر خیرات علانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اس میں تمہارے کچھ گناہ گھٹیں گے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اب خیرات کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اعلانیہ دینے کی بھی اپنی اہمیت ہے اور چھپا کر دینے کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ بات یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا دینی تعلیمات میں سے ایک اہم حکم ہے، اس کے آداب ہیں، اس کے احکام ہیں، اس کے مسائل ہیں، کھیتی باڑی پر کیا واجب ہے،
صدقہ فطر کے طور پر کیا واجب ہے، زکوٰۃ کے طور پر کیا واجب ہے، پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کس طرح ہوگی، قابل زکوٰۃ اموال کیا ہوں گے، یہ وہ مسائل ہیں کہ ہر صاحب استطاعت مسلمان کے لیے ان مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ کہیں یہ نہ ہو وہ غلطی کا شکار ہو جائے، اس پر قربانی واجب ہو، قربانی کا پتہ ہی نہ اسے، اس پر زکوٰۃ واجب ہو، اسے زکوٰۃ کا ہی نہ پتہ ہو، اس پر صدقہ فطر واجب ہو، اسے صدقہ فطر کا نہ پتہ ہو، اس پر زکوٰۃ تو واجب ہے لیکن اس کو حساب نہ کرنا آتا ہو اور کم زکوٰۃ دیتا ہو۔ تو ان غلطیوں سے تدارک کا طریقہ یہی ہے کہ جو فرض ہے ان فرض مسائل کو سیکھا جائے، اور ان فرض مسائل کو علماء سے سوال کر کے سیکھا جاتا ہے، کتابیں پڑھنے سے سیکھا جاتا ہے۔ بہر شریعت حصہ 5 کے اندر تفصیلی مسائل موجود ہیں، اور میں عرض کر چکا کہ فتاوی اہل سنت احکام زکوٰۃ اس کے اندر بھی مسائل موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے